درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھراں۔ دین کی دشمنی ہوتی رہی، دشمنان دین اپنی اپنی چالیں چلتے رہے، ان کے پاس جتنے بھی وسائل تھے وہ استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑی دشمنی یزیدیت کی شکل میں وجود میں آئی، اور وہ کوئی ایسا دشمن بنا کہ جس نے 98% سے زیادہ مسلمانوں کو اپنی بیعت کر کے اپنے سامنے سر جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ کیا خیال ہے امت مسلمہ کی کتنے فیصد اکثریت نے یزید کی بیعت کی تھی؟ بیعت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اکثریت نے بیعت کی تھی یا اقلیت نے؟ اس زمانے کی جمہوریت کس کے ساتھ تھی؟ جمہوریت تو اس زمانے کس کے ساتھ تھی؟ یزید کے ساتھ تھی، اور جمہوریت بھی پرچیوں والی نہیں تھی، اس بیعت والی تھی کہ جس بیعت کے بعد کسی کا بیعت کو توڑنا سزائے موت کا باعث ہوتا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر کبھی ہم اس بات پہ سوچیں کہ یزید کی بیعت کس مفہوم کے مطابق ہوئی تھی، ایک بیعت ہے جو آج کل چل رہی ہے، وہ ہے دربار والوں کی بیعت، مزار والوں کی بیعت، سجادہ نشینوں کی بیعت، پیروں اور مرشدوں کی بیعت، وہ بھی ہے۔ آج کل لوگ فلانا کہتا ہے میں فلانے کی بیعت ہوں، میں فلانے دربار کی بھی بیعت ہوں، میں فلانے دربار کی بیعت ہوں، ان کی یہ بیعت ہیں، لیکن اس بیعت میں وہ چیز نہیں جو یزید کی بیعت میں تھی۔ اس میں کوئی کسی کے سر کو کاٹنے یا اپنا سر کٹانے کا مفہوم بیعت میں نہیں رکھتا، لیکن اس بیعت میں کیا تھا؟ اس بیعت میں تو یہ تھا کہ جب بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں تم کہو گے کہ سر کٹا دو وہاں میں اپنا سر کٹا دوں گا، اور جہاں کہو گے کہ فلاں کا سر کاٹ دو تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ نہ سر کاٹنے میں مجھے کوئی انکار ہوگا، نہ سر کٹوانے میں مجھے کوئی انکار ہوگا۔ وہاں بیعت کا مفہوم یہ ہوتا تھا۔ بلکہ اگر میں ذرا تھوڑا سا واضح طور پر کہوں تو حقیقت میں مسلمانوں نے جو بیعت کی تھی یزید کی، وہ اسی معنی میں تھی جس معنی میں پاک رسول کی بیعت کی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کیا اسی معنی میں تھی یا نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، رسول اکرم کی بیعت ہو گیا، تو اب اس کا معنی یہی ہے یقتلون و یقتلون۔ رسول اکرم کے فرمان کے مطابق بیعت کرنے والے قتل کرتے بھی تھے اور قتل ہوتے بھی تھے، اور امت مسلمہ کی تاریخ حضرت رسالت مآب کے دور کی بھری ہوئی ہے اس بات سے۔ بلکہ حضرت امیر المومنین کے اس جملے کو آپ خوب توجہ کیجئے، جنگ احد ہو رہی ہے، پاک رسول کو اکیلا چھوڑ کر امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد بلکہ اکثر چلے گئے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کا شکوہ کیا ہے کہ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، جب تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے اور مڑ کر دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کرتے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول اکرم تمہیں آخری صفوں میں کھڑے ہوئے بلاتے تھے اور تم مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایسے میں کون ہستی تھی جس نے رسول کی تنہائی میں رسول اکرم کی حفاظت کی؟ مشہور بات ہے، کون ہستی تھی؟ یعنی شمع نبوت کا پروانہ اس وقت کون تھا؟ باقی سارے پروانے پرواز کر گئے تھے، ایک ہی ہستی رہ گئی تھی جس کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ باواز بلند صلوات پر یا علی، بارہ دیگر صلوات۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی۔ دشمن حملہ آور ہوتے تھے، امیر المومنین اپنی تلوار کے ذریعہ آپ کے سامنے مدافع ہو کے جنگ لڑتے تھے، بالآخر ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے اور خود واپس رسول اکرم کی خدمت میں آ جاتے تھے۔ پھر دوبارہ کوئی حملہ کرتے تھے تو حضرت پھر دفاع کے لیے ان کے ساتھ جنگ لڑتے اور ان کو بھگا کر پھر واپس تشریف لاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا جب لوگ تتر بتر ہوئے اور امیر المومنین رسول اکرم کے پاس ٹھہرے تو ایک مرتبہ رسول اکرم نے پوچھا، یا علی، باقی تو سارے مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ واضح ہے کہ یہ ایک وضاحت کے لیے تھا، توضیح چاہتے تھے رسول تاکہ یہ وضاحت علی مولا کے زبان پہ آئے اور پھر قیامت تک کے لیے رقم ہو جائے، حقیقت روشن ہو جائے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یا علی، باقی تو سارے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو علی کا جواب تھا، اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کروں؟ یعنی میں جو آپ پہ ایمان رکھتا ہوں تو کیا میں ایمان کو چھوڑ دوں آپ کو چھوڑ کر؟ اور یہ میری نگاہ میں کفر ہے، یہ اس کا کوئی جواز نہیں۔ اب امیر المومنین کا نظریہ کیا ہوا کہ رسول اکرم پر جان فدا کرنا ایمان ہے اور آپ کو اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچا کے چلا جانا، یہ ہے نا بیعت کا مفہوم۔ اصل بیعت کا مفہوم یہی ہے، اور قرآن نے اسے بار بار کہا ہے کہ جو بیعت کرتے ہیں وہ یقتلون و یقتلون، رسول کے فرمان کے مطابق غیروں کو قتل کرتے بھی ہیں اور خود ان کے سامنے قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو قتل کر دینا بیعت کا تقاضا ہے، قتل ہو جانا یہ بھی بیعت کا تقاضا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بیعت صحیح ہونی چاہیے، وہ بیعت باطل نہیں ہونی چاہیے، غلط بیعت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام میں بیعت صحیح کے مقام پر بیعت غلط کو بھی رواج دے دیا گیا تھا۔ معنی بیعت کا وہی رہا، لیکن جس کی بیعت کرنی ہے اس کی ہستی کا اس طرح ادراک نہ کیا گیا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس معنی میں رسول اکرم کی بیعت ہوئی اسی معنی میں 4 خلیفوں کی بیعت ہوئی، اسی معنی میں پھر آ کر یزید کی بھی بیعت ہوئی۔ اور اس کی ایک دلیل اور بھی واضح ہے کہ جب حضرت جناب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آخری حجت کو اپنے دشمنوں پہ تمام کرنا چاہا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یہ انداز اپنایا کہ اپنے بدن اطہر کو تبرکات رسالت مآب سے آراستہ کیا، یعنی امامہ بھی رسول اکرم کا سنبھال کے لائے تھے، اسے اپنے سر پہ رکھا، عبا رسول اکرم کے لیے آئے تھے، اسے اپنے کندھے پہ رکھا، کمر بند رسول اکرم کا لائے تھے، انہیں اپنی کمر میں باندھا، تلوار رسول اکرم کے لیے آئے تھے، تلوار کو اپنے کمر میں حمائل کیا، سواری بھی رسول اکرم کی تھی، رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہوئے اور ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے حجت تمام کرتے ہوئے ان تمام یزیدی فوجیوں کو کہا، کیا یہ امامہ وہی نہیں جو تمہارے نبی کے سر پر ہوتا تھا؟ کیا یہ عبا وہی نہیں؟ کیا یہ کمر بند وہی نہیں؟ ان سب تبرکات کا حوالہ دے کے آخر میں پوچھتے ہیں، پھر مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر اپنا تعارف خود فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پھر یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ نے رسول کی بیٹی کو 2 بیٹے دیے تھے، جن دونوں بیٹوں کو رسول اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ وہ ایک میرا بھائی حسن تھا اور ایک میں حسین ہوں۔ حسن کو اللہ نے بلا لیا، حسین میں ابھی تک زندہ موجود ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی زمین پر رسول کے کسی بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو سوائے میرے تمہیں رسول کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا۔ ہم 2 بھائی وہی ہیں کہ جن کے متعلق تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا،
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بلکہ وہاں اپنی مظلومیت کا اس لحاظ سے بھی اظہار کیا کہ اگر تم میرے فرمان کو، جو رسول کا فرمان میں نے نقل کیا ہے، اگر تم اسے سچ نہ مانو تو میں تمہیں گواہ بھی دے دیتا ہوں۔ پھر حضرت نے چند صحابہ کا نام لیا جو اس دور تک زندہ تھے، سن 61 ہجری تک زندہ تھے۔ فرمایا جابر ابن عبداللہ انصاری ابھی زندہ ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو۔ سید ابن ارقم ابھی زندہ ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو۔ ابو سعید خدری ابھی زندہ ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو۔ انس ابن مالک ابھی زندہ ہے، جاؤ اس سے پوچھ لو۔ چند نام لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان صحابہ پیغمبر کے کہ جو اس زمانے تک زندہ تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو تو وہ گواہی دیں گے کہ میں جس حدیث کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یقیناً پاک رسول کی فرمائی ہوئی حدیث ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اے زہرا کے لال، تیری مظلومیت کی انتہا ہے، تیری مظلومیت کی انتہا ہے کہ آج آپ وہ تھے نا جن کو رسول اکرم اپنی صداقت کا گواہ بنا کر میدان مباہلہ میں لے گئے تھے، لیکن آج آپ کو اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے پاک رسول کے چند صحابیوں کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ معاشرہ اس حد تک بدل گیا تھا اور ماحول اس حد تک تبدیل ہو گیا تھا کہ امام حسین کو اپنی صداقت کے لیے بھی گواہوں کے نام لینے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اور پھر آپ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ہے تو اب مجھے بتاؤ، بما تستحلون دمی، تم میرے خون کو کیوں حلال سمجھتے ہو؟ آخر اتنے جو اکٹھے ہو گئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میرا کوئی جرم تو بتاؤ، میرا کوئی قصور تو بتاؤ۔ آپ جانتے ہیں آج کی دنیا میں بھی یہ رسم ہے کہ اگر کوئی عدالت کسی کو سزائے موت کا اعلان کر دے اور پھر اس سزائے موت پر عمل کرنے کا وقت آئے اور اس شخص کو پھانسی لگانے کے گھاٹ پہ لے جائیں، تو شاید میں نے یہی سنا ہے کہ پھر وہاں ایک آفیسر ہوتا ہے جو اس سیشن کورٹ کے آرڈر کو پڑھتا ہے اور اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ تیرے ذمے فلاں فلاں قسم کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور اس جرم کی پاداش میں تجھے سزائے موت دی جانی ہے، اور ہم اس بنیاد پر تجھے سزائے موت دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا جب کسی کو بندہ سزائے موت دیتے ہیں کوئی، تو اس سے بتاتے تو ہے نا کہ تیرا جرم کیا ہے۔ اب وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اتنا تو ہوتا ہے نا، بتایا تو جاتا ہے کہ تیرے سزائے موت دیے جانے کی وجہ کیا ہے اور جرم تیرا کون سا ہے۔ وہاں گویا امام حسین میدان کربلا میں اس اونچے ٹیلے پہ رسول کی سوالی پہ چڑھ کے تبرکات رسول سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں، بما تستحلون دمی، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ میرے خون کو تم نے کیوں حلال سمجھ لیا۔ اس کا جواب کیا آتا ہے؟ اب کوئی ایک بندہ تو نہ تھا جس کو حضرت مخاطب تھے، ہزاروں کی تعداد میں قاتل اکٹھے تھے اور سارے ہی قتل کے لیے جمع ہو چکے ہوئے تھے، 3 دن سے پانی بھی بند کر چکے تھے، اور وہ پانی کی بندش بھی دراصل سزائے موت ہی کا ایک مقدمہ تھا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جواب اور کچھ نہ ملا، ایک جواب دینے والا آگے بڑھا اور اس کا نام شمر ابن ذی الجوشن تھا۔ یعنی گویا اس نے وہ فرد جرم حضرت امام حسین پہ عائد کی کہ تیرے قتل کی بنیاد یا تیری سزائے موت کی بنیاد کیا ہے۔ اب اس نے کیا کہا، یہ بات قابل غور ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ تمہید باندھ کے آیا ہوں۔ کہتا ہے ایک ہی جرم ہے تیرا، اور وہ جرم یہ ہے کہ تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ کس سے؟ بیعت یزید سے انکار۔ یہ تھا وہ دور جس میں بیعت یزید کا انکار اس لیے سزائے موت اور قتل کا حقدار تھا کہ یزید نے حکم دے دیا تھا جو میری بیعت نہیں کرتا اس کا سر آنا چاہیے۔ ہے یاد آپ کو مدینہ منورہ میں یہی بات تھی یا نہیں؟ جب گورنر مدینہ نے بلایا تھا امام حسین کو، تو اس وقت اگر حضرت سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور نے فرمایا تھا کہ کل
بھرے مجمع میں بیعت کا سوال مجھ سے کرنا۔ تو اس وقت مروان نے کہا تھا ولید کو کہ اگر اسی وقت حسین کو قتل کر سکتے ہو تو کر دو، بعد میں تو حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو مروان کیوں کہہ رہا تھا کہ قتل کر دو؟ اس لیے کہ یزید کا آرڈر تھا جو میری بیعت نہ کرے اس کا قتل ہونا چاہیے۔ پھر یہی سلسلہ چلا، مکہ مکرمہ سے امام حسین علیہ السلام اپنے احرام چھوڑ کر کیوں روانہ ہو گئے؟ جب پوچھا تھا حضرت محمد ابن حنفیہ نے یا کسی اور نے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، تو کہا یہاں میرے قتل کا منصوبہ ہے، اور ایسے لوگ بھیج دیے گئے ہیں یزید کی طرف سے جو احرام کے اندر اسلحے کو چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ حکم ہے کہ اگر غلاف کعبہ پکڑی حالت میں بھی حسین کو قتل کرنا پڑے تو قتل کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں میں کیوں حوالہ دے رہا ہوں کہ جو یزید کی بیعت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ جس کو یزید کہے اس کو قتل کر دینا ہر اس شخص کا فریضہ ہے جس نے یزید کی بیعت کی ہے۔ اسی بنیاد پر ابن زیاد نے کارروائی کی، حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کیا، ان کی شہادت ہوئی، یہی جرم تھا۔ الفاظ دیگر مختصر یہ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یزید بھی جس کے قتل کا آرڈر کرے اس کو قتل کرنا ان لوگوں پر فرض ہو جائے گا جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ صورتحال ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے لوگ کتنے فیصد تھے؟ 98-99% لوگ بیعت تھے۔ آج ذرا مجھے بتائیے اس امت مسلمہ میں جو آج اس دنیا میں آباد ہے کتنے فیصد لوگ یزید کو لعنتی کہتے ہیں؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے یزید کو لعنتی کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا فقط شیعہ یزید کو لعنتی کہتے ہیں یا اہل سنت بھی یزید کو لعنتی کہتے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے یہ مشہور ربائی کہی ہے، شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ خواجہ معین الدین اجمیری کون ہے جن کا آگرہ میں مزار ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا اہل تشیع میں سے ہیں؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں؟ نہیں، یہ فقہی طور پر اہل تشیع میں سے نہ تھے، فقہی طور پر تو اہل احناف میں سے تھے، لیکن ان کا بھی عقیدہ کیا ہے کہ یزید کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنا کو اکھاڑنے والا ہے۔ اور امام حسین کون ہے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ اور ان کی تعریف میں کہتا ہے شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین۔ یعنی معلوم ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یزید نے دین کو بے پناہ کر دیا تھا، حسین نے دین کو پناہ دے دی۔ تو یہ تبدیلی آئی ہے، یعنی یہاں 98% امت مسلمہ کے افراد یزید کی بیعت تھے اور یزید کے کہنے پر منکر بیعت کو قتل کرنا اپنے لیے لازم یا واجب یا جائز سمجھتے تھے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ یزید پلید ہے، یزید لعنتی ہے، یزید لعنت اللہ ہے علیہ ہے، کائنات کا سب سے غلیظ ترین اور گندہ ترین کون ہے؟ یزید ہے۔ میں پوچھتا ہوں امت مسلمہ میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ تو نہیں ہے کہ حکومتیں آپ کی رہیں، یہ سرکاری طور پر یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن معلوم ہوتا ہے اے زہرا کے لال
تیرے خون کی تاثیر ایسی ہے، تیری شہادت کی تاثیر ایسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین تو شہید ہو گئے نا، لیکن حسینیت کو چار چاند لگانے کا عمل وہیں سے شروع ہو گیا جہاں حسین شہید ہوئے تھے۔ وہ بندھے ہوئے ہاتھ، وہ اجڑی ہوئی چادروں والی بیویاں، وہ گلے میں توکے جامعہ پہننے والا سجاد، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے بارے میں حیران ہوتا ہے بندہ۔ چھوٹے بچوں کو تو بسا اوقات بہت ساری باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب کوفہ کے بازار میں یہ قیدی پہنچے اور کوفہ کی مکانوں کی چھتوں پر عورتیں چڑھیں اور انہوں نے ان قیدیوں کو دیکھا۔ اب قیدی کس چیز پر تھے؟ اونٹوں پر تھے۔ بچوں اور عورتوں کی جو قید تھی ان قیدیوں کو کس پہ چڑھایا ہوا تھا؟ اونٹوں کی پشت پر، اور مکانوں کی چھتیں بھی اسی برابر تقریباً ہو گئی تھیں کہ قیدی گلیوں سے گزارے جا رہے تھے تو اتنی ہی بلندی پر عورتیں اپنی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں۔ جب عورتوں نے ان بچوں کو دیکھا جن میں بہت سارے بچے ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں جو خشک لب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بیچارے قیدی ہیں، تو ان کوفے کی عورتوں کو آیا رحم کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کھجوریں کچھ صدقے کی اٹھائیں اور آ کر ان بچوں کے حوالے کر دیں۔ بچے تھے، کھجوریں لے لیں، لیکن ادھر سے روایت کے مطابق حضرت ام کلثوم کی آواز بلند ہوئی، یا اطفال آل محمد ان الصدقۃ علینا حرام، اے آل محمد کے بچوں صدقہ ہم لوگوں پر حرام ہے۔ اور ان بچوں نے کیا کیا؟ ان کھجوروں کو واپس پھینک دیا۔ اگر کسی کے منہ میں کوئی دانہ تھا تو انگلی ڈال کر اس دانے کو باہر نکالا اور واپس دے کے کہنے لگے سارے ایک دوسرے سے، ان صدقۃ علینا حرام، ہم تو آل محمد کی اولاد ہیں، ہم پر تو صدقہ لینا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں کیا اس میں بھی کوئی تبلیغ تھی یا نہیں؟ کسی ایک جملے میں حسینیت کو چار چاند لگائے جا رہے تھے یا نہیں؟ اگر کوئی بھی تھوڑا سا ذرہ انسانیت رکھنے والا انسان ہوتا اور وہ دیکھتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس لیے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود غذا کو مسترد کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم تو آل محمد کی اولاد ہیں۔ اب بتائیے کیا اس سے حق روشن ہوتا ہے یا نہیں؟ باطل کا منہ کالا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور یہ تو ہے نا چھوٹے بچے جو خطبے بی بی طاہرہ نے دیے، حضرت زینب عالیہ نے دیے، جو خطبے بی بی ام کلثوم نے دیے، جو خطبے حضرت امام زین العابدین نے دیے، جو خطبے فاطمہ بنت الحسین نے دیے، بتائیے ان خطبوں کی اس حالت میں کوئی تاثیر ہوگی یا نہ ہوگی جو حال ان بیویوں کا اس عالم میں کیا جا چکا تھا؟ رسیوں میں بندھی ہوئی، 3 دن کی پیاس نبھائی ہوئی، کتنے شہیدوں کو دیکھ کر اس حال میں سے گزری ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ایک جملہ اتنا بھاری ہے، ہم پر تو ایک جملہ ہی ہماری زندگی پر بھاری گزرتا ہے۔ ذرا بتا کس حال میں دیکھا ہے ان قیدی بیویوں نے امام حسین کے لاشے کو؟ وہ کیا حال تھا؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ سیدہ بول کے کہتی تھیں انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی فاطمہ الزہرا۔ یہ کہنا چاہتی تھی لوگوں رسول کی بیٹی کے بیٹے کا یہ حال مسلمانوں نے کیا ہے، یہ مسلم ہے، ان کے ہاں دین کی کیا حیثیت ہے، ان کے ہاں اسلام کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اپنے ایک ایک لفظ میں پاک پیغمبر کے دین کی حفاظت کرتی چلی جا رہی تھی، اور دین دشمنوں کی ظالمانہ حقیقت کو روشن کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب ذرا بتا کب سے چلی ہے، کہاں گئی ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ لوگ جو ان قیدی بیویوں کی قید کا تماشا دیکھتے تھے، آیا وہ مسلمان تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یزید ملعون نے، ابن زیاد نے پوچھا تھا یزید سے، جب سارے قیدیوں کو
زندان کوفہ میں بند کر دیا تھا تو پھر اس نے خط لکھا تھا یزید کو کہ میں نے حسین کو بھی قتل کر دیا ہے اور ان کے سارے بندے بھی مار دیے ہیں اور ان کے بچوں اور عورتوں کو میں نے قید کر لیا ہے، اب بتا ان کے ساتھ آئندہ میں نے کیا سلوک کرنا ہے؟ تو یزید ملعون کا جواب آیا تھا ان کو میرے پاس دمشق بھیج دو۔ اور روایت کہتی ہے کہ وہ خبیث جسے کوفہ سے لے کے دمشق تک ان قیدیوں کا نگران بنا کر بھیجا گیا تھا، اس خبیث کا نام شمر تھا۔ اب ذرا آپ خود ہی وزن کیجئے، قیدی زینب کبریٰ ہو، زہرا کی بیٹیاں ہو، اور ان پر جو نگران معین ہے وہ سنگ دل خبیث القلب بندہ شمر جیسا ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں جو ظلم اس قافلے پہ ہوئے ہیں نا، تاریخ ان سب ظلموں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ کون بتائے کہ کیا ہوا۔ شمر جیسا خبیث ہو سنگ دل اور زینب عالیہ جیسی ہو قیدی، اس ظلم کا انسان کیا جائزہ لے؟ لیکن ان ظالموں نے پھر کیا کیا ہے؟ ہر بستی میں لے گئے، ہر کوچے میں لے گئے، جو بھی درمیان میں آبادی پڑتی تھی پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ قیدی لائے جا رہے ہیں، اور ان کا تماشا دیکھنے والے آ کے تماشا دیکھتے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں، رسول کی بیٹی قیدی ہو اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے تماشا دیکھیں؟ یہ حالت ہو گئی تھی اس زمانے کی امت کے لوگوں کی۔ یزید کی بیعت کہاں پہنچا گئی تھی لوگوں کو، ان کی سیاہ قلبی کا کیا حال تھا۔ لیکن کتنا خراج تحسین پیش کرے بندہ ان ہستیوں کو جنہوں نے معاملے کو بالکل برعکس کر دیا، یا یزیدیت تھی اور یا حسینیت ہی حسینیت ہوگی۔ اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں 98% جو یزید کی بیعت کرنے والے لوگ تھے، امت مسلمہ نے ایسا انقلاب کھایا کہ 98% لوگ یزید پر لعنت کرنے والے بن گئے۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا، نہ اللہ نے کوئی جبر کیا کسی پر، کیونکہ نظام الہی میں جبر ہوتا تو یہ کام ہو ہی نہ سکتا، ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی ظالم اس قسم کا ظلم کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے بھی کچھ ہستیوں کو چن لیا ہوتا ہے، کچھ ہستیوں کو منتخب کر لیا ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید بھی کہتا ہے یخلق ما یشاء و یختار، جن کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، پھر جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو دین بچانے کے لیے بھی اس نے کچھ ہستیوں کی ذمہ داریاں لگائیں، ان کو چن لیا، اور پھر انہوں نے اس انداز سے دین کی حفاظت کی کہ پھر کوئی دین کو ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلانے میں کامیاب